مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ کربلا کو سنتے چلو اور اپنے آقا امام حسین کی محبت میں خراج عقیدت کو پیش کرتے رہو۔ ایک عجب سما ہے، ایک عجب کیفیت ہے، ایک عجب تاریخ ہے۔ آج ہم لوگ ذکر حسین کریں یا نیاز حسین کریں تو اس پر بھی کچھ لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے اور یہ کہتے ہیں، اور کن کو تکلیف ہوتی ہے؟ عاشقان حسین سنیوں کو نہیں تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ان کو ہوتی ہے جو کبھی کسی کو کھلاتے اور پلاتے نہیں ہیں، جو بدعقیدہ لوگ ہیں اور یہ کہتے نیاز کرنے سے کیا فائدہ ہوگا، سبیل کرنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے اپنی آقا کی نیاز کرنے والوں، اپنے آقا حسین کی بارگاہ میں نذران محبت کو پیش کرنے والوں، ایک واقعہ سنو کہ نیاز کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک خاتون نے بڑی محبت سے منت مانگی ہے۔ منت کیا ہے؟ اے میرے آقا حسین، اگر میرے گھر کے اندر کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو میں آپ کے نام کی نیاز دوں گی۔ چنانچہ اس نے منت مانگ لی ہے۔ آقا حسین کی بارگاہ سے صدقہ نبی پاک کا ملتا ہے۔ ایسا صدقہ ملا کہ اس کے گھر کے اندر ایک بچہ پیدا ہو گیا۔ اب محرم الحرام کا مہینہ آنے والا ہے، تیاری کر رہی ہے کہ ہم کو نیاز حسین کرنی ہے، سبیل حسین کے اہتمام کرنا ہے اور آقا حسین کے غلاموں کو مجھے نیاز کھلانی ہے۔ اسی تیاری میں اس خاتون نے اہتمام کر لیا ہے۔ اہتمام تو ہو گیا، اب کون نیاز دلائے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ بستی ایسی تھی جہاں نیاز دلانے والا کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ خاتون بولتی ہے، اے میرے آقا حسین، آپ کو میرے دل کے حال سے آگاہی ہے، میں نے جو منت مانی تھی وہ منت میں نے پوری کرنے کی پوری کوشش کر لی ہے، مگر نذرانے محبت پیش کرنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اسی انتظار میں بیٹھی ہے۔ آقا حسین نے بیٹا جب دیا ہے تو آقا حسین نیاز کرانے کے لیے کسی کو بھیجیں گے۔ وہ خاتون انتظار پر انتظار کر رہی ہے۔ ایک ساتھ گزر گئے، انتظار کر رہی ہے۔ دوسرا ساعت آیا، انتظار کر رہی ہے۔ تیسرا ساعت آیا، انتظار کر رہی ہے۔ چوتھا ساعت آیا، انتظار کر رہی ہے۔ پانچواں ساعت آتا ہے تو ایک چمکتے چہرے والا اور بھینی بھینی خوشبو والا آتا ہے اور آنے کے بعد میں کہا، اے خاتون کیوں تو نے یاد کیا ہے؟ کہا میرے آقا حسین اعظم کی نیاز لگانی ہے۔ چنانچہ آپ بیٹھ گئے، نیاز پیش کی، دعا آپ نے کی اور دعائیں کرنے کے بعد میں جب چلنے لگے تو خاتون پیچھے پیچھے چلتی جا رہی ہے اور یہ کہتی جا رہی ہے، اے نیاز دینے والے ذرا پتا تو اپنا بتا کے جا، دوبارہ کبھی جب نیاز دینے کی باری آئے تو میں تجھ کو آواز دے لوں، بلا لوں، اور جب تو آیا ہے تو آنے کے بعد میں نے تیرے چمکتے چہرے کو دیکھا، تیری پیشانی کو دیکھی، نور ہی نور نظر آیا، اور جب تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا نیاز کے لیے تو میرے گھر کے در و دیوار جھوم رہے تھے۔ اے شہزادہ پتا تو اپنی پتا کر کے جا، تیرے آنے کے بعد میں میرے دل کو بڑا چین اور بڑا سکون ملا ہے۔ آپ کچھ بولتے نہیں ہے۔ اے خاتون جب دوبارہ تیرا کام ہوگا مجھ کو آواز دے لینا، میں خود بخود آ جاؤں گا۔ اے آنے والے بتا کے جا تو کون ہے؟ آقا حسین کی نیاز دینے والے بتا تو جا تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ تو بردستہ اپنے چہرے مقدس پر کپڑے کو جو ڈال چکے تھے پردے کو ہٹاتے ہیں، چہرہ دکھاتے ہیں۔ اے خاتون تو نے پہلے چہرہ دیکھا تھا، دوبارہ دیکھ لے، جان لے، پہچان لے، میں کوئی اور نہیں، میں ہی شہید کربلا پیکر صبر و رضا نبی فاطمہ کا لال حسین شہید کربلا ہوں۔ ایسے حال کو دیکھنے کے بعد میں خاتون یہ کہتی ہے، آقا آپ زندہ ہیں؟ تو برجستہ یہ کہتے ہیں، میں ہی زندہ نہیں، میرے گھر کا بچہ بچہ زندہ ہے۔ جبھی تو میرے آقا اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا امام حسین کی نیاز کرنے والوں، محبت سے اپنے حسین کو یاد کرو، اپنے گھروں میں یاد کرو، آقا حسین حاضر رہیں گے۔ میدانوں میں یاد کرو، آقا حسین حاضر رہیں گے۔ کھلیانوں میں یاد کرو، آقا حسین حاضر رہیں گے۔ آج کہتے ہیں کچھ لوگ محرم شریف کے 10 دنوں میں نئے کپڑے نہیں پہننا چاہیے۔ حضرات شریعت کہیں اس کی ممانعت نہیں کرتی ہے۔ اللہ توفیق دے تو آپ نئے کپڑے بھی پہنو اور ہر جائز حلال چیز کھاؤ، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن جہاں سارے کام آپ کرتے ہو
خود پہنو نہ پہنو، اللہ نے طاقت دی ہے تو اپنی جانب سے غریب بیوہ کو کپڑے پہناؤ، اللہ نے طاقت دی ہے تو اپنی جانب سے یتیموں کے لیے ذریعہ بن جاؤ، حسین کے نام پر کھانا کھلاؤ، حسین کے نام پر ان کا خرچہ اٹھاؤ۔ اللہ توفیق دی ہے تو امام حسین شہید کربلا کی محبت میں اپنے مسجدوں کے اماموں کو جوڑے کپڑے پیش کر کے دعائیں لے لو۔ یا ایسے لوگ ہیں دنیا سوتی رہتی ہے مگر یہ مصلی پر بیٹھ کر کے امام حسین کے مشن کو زندہ کرتے رہتے ہیں۔ یزید تو مشن حسین کو مٹانا چاہتا تھا مگر یہ امام ہے کہ مشن حسین کو یہاں بھی زندہ کر رہے ہیں، اور ضرورت پڑے گی تو ہر میدان میں زندہ کرتے رہیں گے۔ تو اپنے آقا حسین کے نام سے نذرانے محبت کو پیش کرتے رہیے۔ حضرات، یہ نیاز کی بات چل رہی ہے، آقا حسین نے نیاز کے موقع پر حاضری دی، اور انہی کا ایک بیٹا ہے جنہیں ہم پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کہتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین سبحانی کہتے ہیں۔ ان کا مرتبہ غوثیت کبریٰ پر فائز المرام ہے۔ اللہ نے آپ کو بڑی طاقت دی ہے، آپ غوث اعظم کے نام سے عاشقوں کی بھیڑ اور مجمع میں یاد کیے جاتے ہیں۔ یہ کچھ بھی ہیں، اونچا مقام ہے، مگر ہیں تو امام حسین کے بعد میں ہیں۔ امام حسین کا کے بعد میں ان کا مرتبہ آتا ہے، کیونکہ امام حسین نماسی مصطفیٰ بھی ہیں اور صحابی مصطفیٰ بھی ہیں۔ امام حسین جہاں میدان کے غازی اور شہید نظر آتے ہیں، وہیں امام حسین بہت بڑے عابد و زاہد بھی نظر آتے ہیں۔ امام حسین کی راتوں کو دیکھو تو آپ کے گھر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین ہر رات میں 1000 رکعت نماز نفل پڑھ لیا کرتے تھے۔ امام حسین کی تلاوت کا انداز یہ تھا کہ امام حسین جب تک پورے قرآن کی تلاوت نہیں کر لیتے ناشتہ نہیں کرتے تھے۔ امام حسین کے اذکار کا عالم یہ تھا کہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھا کرتے تھے، اور حج کرنے کا شوق اتنا تھا کہ ہمارا اور آپ کا امام حسین پیدل چل کر کے 25 حج فرمائے ہیں۔ وہ امام حسین کتنا بڑا عابد و زاہد متقی پرہیزگار، جنہوں نے 56 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر میں میدان کرب و بلا میں قدم کو رکھا، اور ان کی نیازیں جگہ جگہ ہو رہی ہیں۔ تو لوگ یہ کہتے بھائی نیاز کرتے ہو، کیا تمہارا امام تمہاری نیاز کو کھاتا ہے، قبول کرتا ہے؟ تو اس کے جواب کے لیے ہمارا پیر، آپ کا پیر، سنیوں کا پیر، عاشقوں کا میر غوث اعظم دستگیر میدان میں آ گئے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ مصر کی سرزمین پر رہنے والا ایک غوث پاک کا دیوانہ ہے جس کا نام حضرت عبداللہ مصری ہے۔ یہ حضرت عبداللہ مصری کا معمول یہ تھا کہ سال میں ایک مرتبہ حضور غوث اعظم کی نیاز بڑے دھوم دھام شان و شوکت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بیماری آئی، کمزوری آئی، نقاہت آیا، اور اپنے بیٹے کو بلایا، اے بیٹا فلاں تاریخ کو اس سال میرے غوث کی نیاز میرے گھر کے اندر ہے، اے بیٹا دیکھ اگر اس دن میری موت ہو جائے تو میرے مرنے کی خبر بعد میں لوگوں کو دینا، پہلے میرے شیخ میرے غوث عبد القادر جیلانی کی نیاز کر کے لوگوں کو غوث اعظم کی نیاز کو کھلا دینا۔ کہا ٹھیک ہے ابا حضور، وہ تاریخ آتی ہے، وہ ساعت آتی ہے، وہ دن آتا ہے، اور حضرت عبداللہ مصری کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بیٹا اپنے باپ کے لاش کو ایک کمرے کے اندر رکھا، کفن کے کپڑے کو اڑا دیا، کھانا تیار ہو گیا، شام کا وقت ہوتا ہے، مصر والے آتے ہیں، کھاتے ہیں، جاتے ہیں۔ آخر میں ایک اللہ والا آیا اور کہا عبداللہ مصری کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کیا کام ہے؟ کہا اس نے مجھ کو دعوت دی ہے، میں اس کی دعوت پہ آیا ہوں۔ کہا بھائی عبداللہ مصری نظر نہیں آئے، بیٹے کو بلایا گیا، کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ دعوت عبداللہ مصری نے دی ہے، میں نیاز پر آیا ہوں۔ تو عبداللہ مصری کے بیٹے نے کہا آپ بیٹھیے، نیاز کھائیے۔ کہا عبداللہ مصری کو بلاؤ، میں اس کے ساتھ نیاز کو کھاؤں گا۔ تو عبداللہ مصری کے بیٹے نے کہا اگر باپ نہ ہو تو بیٹا اپنے باپ کا نائب ہوا کرتا ہے، میں اپنے باپ کی جگہ پر آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، آپ کھائیے، غوث اعظم کی نیاز کو جائیے۔ کہا نہیں، دعوت اس نے مجھ کو دی ہے، میں اسی کے ساتھ بیٹھ کر کے نیاز کو کھاؤں گا۔ اتنا سننا ہوتا ہے۔ عبداللہ مصری کا بیٹا جو پیکرے صبر کا مجسمہ بنا
تھا، اس کے آنکھوں سے آنسو بہ نکلے اور بھرائی ہوئی آواز نے کہا اے اللہ کا بندہ، میرا باپ میرے غوث اعظم کا سچا دیوانہ تھا، پوری زندگی غوث اعظم کی نیاز کرتا رہا، اس بار کمزور ہوا تو میرے باپ نے کہا اے بیٹا دیکھ، ہر سال میں اپنے شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم سبحانی کی نیاز کرتا رہا، فلاں تاریخ کو میرے غوث کی نیاز ہے، اگر اس دن میری موت ہو جائے تب بھی میرے غوث کی نیاز کو مت روکنا، بلکہ غوث اعظم کے لنگر کو لوگوں کو کھلانے کے بعد میں میرے مرنے کی خبر دینا۔ آج میرے گھر میرے غوث کی نیاز تھی، اسی لمحے میں میرے باپ کی موت ہو گئی ہے، میں نے اپنے باپ کے لاش کو فلاں حجرے میں رکھ رکھا ہے۔ اللہ کے بندے نے کہا لے چل مجھ کو لے چل، چنانچہ لے کر کے عبداللہ مصری کا بیٹا جب اس حجرے میں گیا، اللہ والا حجرے کے اندر داخل ہوا، اور جیسے ہی داخل ہوا تو کیا دیکھا کہ عبداللہ مصری کے جسم کے اوپر کفن کا کپڑا پڑا ہوا ہے۔ اللہ والا آگے بڑھا، سینے پر ہاتھ رکھا، رکھنے کے بعد میں کہا اے مجھ کو دعوت دینے والا، مجھ کو بلا کر کے کفن کا کپڑا اوڑھ کر کے سو رہا ہے، اے سونے والا اٹھ کر بیٹھ جا۔ بیٹے کی آنکھ نے دیکھا کہ وہ مرا ہوا باپ تو پہلے مر گیا تھا، اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، دیکھتا ہے نظر کے سامنے ایک نورانی چہرہ ہے، ایک عرفانی چہرہ ہے، ایک چمکتا چہرہ ہے، ایک دمکتا چہرہ ہے۔ اپنے بیٹے کو کہا بیٹا جان جا، بیٹا مان جا، بیٹا پہچان جا۔ عبداللہ مصری کے بیٹے نے کہا باپ جان کس کو جانو، باپ جان کس کو پہچانو، باپ جان کس کو مانو؟ تو عبداللہ مصری بولتے ہیں اے بیٹا یہ کوئی اور نہیں، یہی پیران پیر غوث اعظم دستگیر ہیں جو ہماری نیاز پر آئے ہوئے ہیں۔ اتنا سننا ہوتا ہے، ہمارا اور آپ کا پیر بولتا ہے اے عبداللہ مصری، ارے تیری ہی نیاز پر نہیں بلکہ پوری دنیا میں کہیں میرا چاہنے والا جب بھی مجھ کو نیاز کی دعوت دیتا ہے تو میں کسی نہ کسی شکل میں پہنچ جاتا ہوں اور اپنی نیاز کو کھا لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ حضرات آقا حسین کے شہزادے نے جواب دے دیا کہ جب بیٹے کا عالم یہ ہے تو باپ کا عالم کیا ہوگا۔